تو ایک صاحب آئے, ان کا داماد ان کی بیٹی کو 30 سال سے ستا رہا ہے اور بیٹی بالکل ہو گئی پاگل, دماغی توازن ہو گیا اس کا خراب. 30 سال بعد مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں داماد سے ڈیورس لینا چاہ رہا ہوں, ابھی بھی مجھے کانفیڈنس اس میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں. میں نے کہا تھوڑا اور لیٹ آ جاتے. کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ کہ ہماری سوسائٹی میں طلاق کا رواج نہیں ہے, تو ہم نے سوچا داماد جب پتہ چلا بہت خراب ہے اور یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے, لڑکیوں میں انوالو ہے اور نان نفقہ نہیں دے رہا, تو ہم نے کہا بھائی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, بڑے بڑے پتھر دل اللہ دعاؤں کے ذریعے سے چینج کر دیتا ہے, تو ہم اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں. بیٹی کو بھی ہم نے سمجھایا, ہم نے دعا مانگتے رہے, پھر یہ کیا, پھر یہ وظیفہ پڑھا, پھر یہ پڑھی, پھر ہمیں لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن پھر ہمیں خیال آیا کہ اللہ کے یہاں دیر اندھیر نہیں ہے, اور بالآخر بیٹی کا ہو گیا بیڑا, دماغ ہی خراب ہو گیا اس کا. استخاروں کی پیداوار ایسی ہی ہوتی ہے. یہ جو آج کل خلاف سنت استخارے نکال رہے ہیں نا, استخارہ نکالا اور یہ والا رشتہ نکل آیا, تو پھر وہ چرسی نکلتا ہے اس میں, کیونکہ آپ شریعت سے آگے. شریعت نے کب کہا استخارہ نکال کے شادی کرو بھائی؟ شریعت نے کہا مشورے کرو, لوگوں سے اس کی تحقیق کرو. فردی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ایک خاتون نے کہا میرا ایک رشتہ آیا ہوا ہے, اور میں نے کہا بھائی وہ آپ کے ابا نے اس کی تحقیق کی ہے, اس کے دوستوں سے اس کے ساتھ سفر کیا یا اس کی پوری انکوائری کی ہے؟ نہیں, میں نماز پڑھتی ہوں, تہجد پڑھتی ہوں, مجھے یقین ہے اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا, مجھے یقین ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میں اللہ پہ توکل کروں گی. ابے کیوں بھائی, تو کیا مریخ سے آئی ہوئی ہے, کوئی الگ ٹائپ کی ہو خاتون ہے کیا کہ تو پہلی ہے جس نے تہجد پڑھی ہے؟ کہ تہجد گزاروں کو چرسی ہیروئن سے نہیں ملتے, 2 نمبر نہیں مل جاتے؟ اسلام نے کب کہا ہے کہ جب تم تہجد پڑھتے ہو تو جو آ جائے ہاں کر دو؟ یہ کہاں اسلام نے؟ ابے یار آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ میاں نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے میرے بھائی. دعا اسباب کے بعد قبول ہوتی ہے. اسباب اختیار کیے بغیر دعاؤں کو فوکس کرو گے, اس کا مطلب آپ دعاؤں میں ہی مخلص نہیں ہو. ایک آدمی کما نہیں رہا, بیٹھا بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ روٹی دے دے, تو قیامت تک مانگ مانگ کے مر جائے گا, روٹی نہیں ملے گی اس کو, اٹھ کے پھوٹنا پڑے گا, جانا پڑے گا بازار میں. ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا کسی کام کا نہیں ہے. الحمدللہ ایسے ایسے اللہ نے ماشاءاللہ مسلمانوں کو اولاد دے دی. میں اس کی شادی کر رہا ہوں شاید کچھ بن جائے. میں نے کہا اگر نہیں بنا, بے روزگار ہے, کرتا ورتا بھی الحمدللہ, بہت سارے کیسز آئے ہمارے پاس, ایک کیس نہیں ہے یہ. حالانکہ میں تو صبح شام شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں. ان کا خیال یہ تھا میں تو بولوں گا ماشاءاللہ یار یہ ہوتا ہے باپ, بچہ کسی کام کا نہیں ہے پھر بھی 4 شادیاں کرا دی اس کی, ماشاءاللہ. میں نے ایسا نہیں کہا اس کو. میں نے کہا نہ یہ کم بخت کچھ کر رہا ہے, کوئی ہلے جلے کچھ, چلو پھر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو. آپ کو پتا ہے آج نہیں تو کل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا یہ, تو چلو اب میں تعاون کر دیتا ہوں. اپنی ذمہ داری تو یہ پوری نہیں کر رہا, پڑا رہتا ہے پوستیوں کی طرح. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میں نے کہا اس کی شادی نہیں کرانا, پچھتاؤ گے, اگلے کی زندگی بھی تباہ ہوگی جو آئے گی. علماء نے لکھا ہے بعض صورتوں میں ڈیورس واجب ہے, طلاق نہیں دیتا کوئی یا نہیں لیتی عورت تو گناہگار ہوگی. ایسا نہ ہو کہ فری میں بلا وجہ یہ کام شروع کر دیں. جب یہ کنڈیشن ہو کہ مار دھاڑ ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہو, خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہوں, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ علیحدگی اختیار کرو, چپکا کے نہیں رکھو ایک دوسرے کے ساتھ. ایک خاتون نے کہا میری شادی ہو گئی, 1 ہفتے کے بعد پتا چلا کہ جی بندہ بالکل اولاد ہی نہیں ہو سکتی, بالکل نامرد ہے. میں نے صبر کیا, کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. اور اس صبر کا مجھے یہ صلہ ملا کہ 20-25 سال میں نے اس شوہر کے ساتھ گزارا کیا, نہ اولاد نہ کوئی ڈیزائرز پوری کر سکتا ہے وہ, لیکن اب وہ مجھے پہ شک کرنے لگا ہے کہ یہ اتنی پاک دامنی کے ساتھ میرے ساتھ رہ رہی ہے تو لگتا ہے کوئی دال میں کچھ کالا کالا ہے. کہتی مجھے یہ وفا کا صلہ ملا. میں نے کہا آپ نے جو صبر کے فضائل سنے ہوئے تھے نا وہ اس موقع کے نہیں تھے, وہ اس موقع کے ہی نہیں تھے. وہ شادی جب ایک بندے نے دھوکہ دیا ہے, آپ کو بتایا نہیں کہ اتنی بڑی بیماری ہے, پیسوں میں دھوکہ دے دے چل جاتا ہے, عمر کا دھوکہ دے دے, تھا 40 کا بتایا 30 کا, چل جائے گا. پتھر سے تھوڑی شادی ہوتی ہے, کسی دیوار سے تھوڑی شادی ہوتی ہے. نکاح کا تو بنیادی مقصد ہی اولاد ہے. اس معاملے میں جب دھوکہ دے دیا, ایک دھوکے باز کے ساتھ اب وفا کر رہی ہو آپ, بیڑا غرق کر دیا پوری زندگی اپنی, اور اب 30 سال کے بعد طلاق لے کے کہاں جائے گی وہ. یہ ہے ہمارے دینداروں کے غلط کانسیپٹ.